اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ المومنون کی آیت 11 پر ہیں۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون۔ آج میں نے ان کو بدلہ دیا ہے ان کے صبر کے عوض کہ آج یقیناً وہی کامیاب ہیں۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون۔ آج میں نے ان کو بدلہ دیا ہے ان کے صبر کے عوض کہ آج یقیناً وہی کامیاب ہیں۔ یہاں پھر اسی مضمون کا اعادہ کیا جا رہا ہے، اسی مضمون کو لوٹایا جا رہا ہے کہ کامیابی کے مستحق کون لوگ ہیں اور نقصان اور خسارے کے مستحق کون لوگ ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت 112 کی طرف۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین۔ وہ ان سے پوچھے گا کہ تم لوگ کتنا عرصہ زمین میں رہے ہو، سالوں کی گنتی کے اعتبار سے، سالوں کی گنتی میں۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین۔ وہ ان سے پوچھے گا کہ تم لوگ کتنا عرصہ زمین میں رہے ہو، سالوں کی گنتی میں۔ اس مضمون کی ایک آیت ہم سورہ طٰہٰ میں بھی پڑھ چکے ہیں اور وہ ہے سورہ طٰہٰ کی آیت 103۔ وہاں الفاظ آئے تھے یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، یعنی آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تو ہم 10 دن رہے ہیں، دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، یعنی آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے۔ دیکھیے قرآن مجید کے دوسرے مقامات میں بھی اس طرح کی آیتیں آئی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ اپنی دنیاوی زندگی کے بارے میں یہ اندازے اور تخمینے لگائیں گے کہ وہ بہت ہی تھوڑی تھی، اور اسی طرح سے موت سے لے کر قیامت تک جو وقت گزارا ہوگا یعنی برزخ، اس کے بارے میں بھی ان کے اندازے کچھ اس طرح ہی ہوں گے۔ قرآن کریم کے دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ اپنی دنیاوی زندگی کے بارے میں یہ اندازے اور تخمینے لگائیں گے کہ وہ بہت تھوڑی تھی، یعنی یہ دنیاوی زندگی بہت تھوڑی تھی، اور اسی طرح سے موت سے لے کر قیامت تک جو وقت گزارا ہوگا یعنی برزخ میں، اس کے بارے میں بھی ان کے اندازے کچھ اسی طرح کے ہوں گے۔ ان وضاحتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی اور برزخ کی زندگی دونوں ہی بہت قلیل سمجھیں گے۔ دنیا کی زندگی کے بارے میں وہ اس لیے باتیں کریں گے کہ اپنی امیدوں کے بالکل خلاف جب انہیں آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں آنکھیں کھولنی پڑیں گی، اور جب لوگ دیکھیں گے کہ یہاں کے لیے وہ کچھ بھی تیاری کر کے نہیں آئے ہیں، تو انتہائی درجے کی حسرت کے ساتھ وہ اپنی دنیاوی زندگی کی طرف پلٹ کر دیکھیں گے اور افسوس کا ہاتھ ملیں گے کہ 4 دن کے مزے کی خاطر ہم نے اپنے پاؤں میں خود ہی کلہاڑی مار لی ہے۔ تو دنیا کی زندگی اور برزخ کی زندگی، برزخ کی زندگی، یہ دونوں ہی کو بہت قلیل سمجھیں گے۔ دنیاوی زندگی کے بارے میں وہ اس لیے باتیں کریں گے کیونکہ اپنی امیدوں کے بالکل خلاف جب انہیں آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں ایک دم سے اچانک آنکھیں کھولنی پڑیں گی، اور جب لوگ دیکھیں گے کہ یہاں کے لیے وہ کچھ بھی تیاری کر کے نہیں آئے ہیں، تو کفے افسوس ملیں گے کہ 4 دن کے مزے کی خاطر ہم نے ہمیشہ کے لیے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے۔ اور موت کے بعد سے قیامت تک کا وقت انہیں اس لیے تھوڑا نظر آئے گا کہ مرنے کے بعد کی زندگی کو وہ ناممکن
سمجھتے تھے اور قرآن کے بتائے ہوئے عالم آخرت کا جغرافیہ کبھی سنجیدگی کے ساتھ ان کے ذہن میں اترا ہی نہیں تھا۔ یہ تصورات لیے ہوئے انہوں نے دنیا کی زندگی ختم کر لی تھی۔ اب جو اچانک وہ آنکھیں ملتے ہوئے دوسری زندگی میں بیدار ہوں گے اور اسی لمحے جب سور پھونکا جائے گا تو شدید گھبراہٹ کے ساتھ وہ اندازہ لگائیں گے کہ فلاں اسپتال میں بے ہوش ہونے یا فلاں جہاز میں ڈوبنے یا فلاں مقام پر حادثے کا شکار ہونے کے بعد سے لے کر اس وقت تک آخر کتنا وقت لگا ہوگا۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جو برزخ کی زندگی ہے وہ اس لیے تھوڑی نظر آئے گی کیونکہ مرنے کے بعد کی زندگی کو وہ بالکل ناممکن سمجھتے تھے اور قرآن کے بتائے ہوئے عالم آخرت کا جغرافیہ کبھی سنجیدگی کے ساتھ ان کے ذہن میں آیا ہی نہیں تھا۔ یہ تصورات لیے ہوئے انہوں نے دنیاوی زندگی ختم کی تھی، یعنی جب موت آئی تو ان کے یہ خیالات تھے، یہ عقائد تھے۔ اب جو اچانک وہ آنکھیں ملتے ہوئے دوسری زندگی میں عالم آخرت میں بیدار ہوں گے اور اسی لمحے سور بھی پھونکا جائے گا تو وہ شدید گھبراہٹ کے ساتھ اندازہ لگائیں گے کہ میں تو فلاں اسپتال میں بے ہوش ہو گیا تھا یا فلاں جہاز میں ڈوبنے یا کسی مقام پر حادثے کا شکار ہونے کے بعد سے لے کر اس وقت تک آخر کتنا وقت لگا ہوگا۔ ان کے ذہن میں اس وقت یہ بات سمائے گی ہی نہیں کہ دنیا میں ان کو موت طاری ہو گئی تھی اور اب یہی وہ دوسری زندگی ہے جسے یہ بالکل لغو بات کہہ کر ہنسیوں میں اڑا دیا کرتے تھے۔ اس لیے ان میں سے ہر ایک سمجھے گا کہ شاید میں چند گھنٹے یا چند دن بے ہوش پڑا رہا ہوں اور اب شاید مجھے ایسے وقت میں ہوش آیا ہے یا ایسی جگہ میں میں اتفاق سے پہنچ گیا ہوں جہاں کسی بڑے حادثے کی وجہ سے لوگ ایک طرف کو بھاگے جا رہے ہیں اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج کل کے لحاظ سے، آج کل کے حساب کے اعتبار سے کہ مرنے والے لوگ جو اب زندہ ہو رہے ہیں یعنی عالم آخرت میں سور پھونکنے کی آواز، کیونکہ سور بھی اسی وقت پھونکا جائے گا، سور پھونکنے کی آواز کو کچھ دیر تک وہ ہوائی حملے کا سائرن ہی سمجھنے لگیں یا سمجھتے رہیں۔ اس طرح کا آخرت کی زندگی سے متعلق یہاں پورا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اگلی آیات میں یہی مضمون بالکل اسی طرح سے واضح ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں آیت 113 کی طرف۔ یہ آیت 112 تھی۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، وہ کہیں گے کہ ہم تو رہے ہیں وہاں بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، تو آپ پوچھ لیں حساب کتاب والوں سے۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، وہ کہیں گے کہ ہم تو رہے ہیں وہاں یعنی اس دنیاوی زندگی میں بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، تو آپ پوچھ لیں حساب کتاب والوں سے۔ اگلی آیت 114 ہے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم لوگ نہیں رہے ہو مگر بہت تھوڑا ہی عرصہ، کاش کہ تم لوگ جانتے ہوتے۔ قال کی ضمیر کا مرجع اللہ کی طرف ہے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم لوگ نہیں رہے ہو مگر تھوڑا ہی عرصہ، کاش کہ تم لوگ جانتے ہوتے۔ دیکھیے آیت 84 سے، سورہ المومنون کی آیت 84 سے یہ مضمون شروع ہوا ہے اور یہ مضمون اور یہ آخری آیات بڑی خصوصیات کی حامل اور بہت ہی جامع ہیں، جیسا کہ پچھلے سبق میں بھی یہ بات بتلائی گئی تھی کہ یہ آیت بہت اثر رکھتی ہیں۔ اگر غور سے ان آیات کو پڑھا جائے، ان کا مطالعہ کیا جائے اور ان کو سنا جائے تو یہ دل پر گہرا اثر چھوڑتی ہیں
اور ان آیات سے دل پر ایک گہری کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اگلی آیت 115 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ یہ آیتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں اور ائمہ حضرات نمازوں میں ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آخرت کے تصور کے بغیر انسانی تخلیق یعنی انسان کو پیدا کرنے کا پورا مقصد سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہاں یہ بات غور کرنے کی ہے کہ آخرت کا تصور، جو آخرت کی زندگی ہے، اس کا تصور بغیر انسانی تخلیق کا مقصد پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ آخرت کے تصور کے بغیر یہ انسانی تخلیق کا جو مقصد ہے پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر انسان عام حیوانوں جیسا ہی ایک حیوان ہوتا، جیسے عام جانور ہیں، اگر انسان عام حیوانوں ہی کی طرح ایک حیوان ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی اور آخرت کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حیوانوں کے برعکس، جانوروں کے برعکس، انسان کے اندر فطری اور اخلاقی صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ نیکی اور بدی کی تمیز انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے۔ اب دیکھیے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہ قانون ہے کہ گیہوں سے گیہوں پیدا ہوتا ہے اور جو سے جو، تو اور بدی سے بدی۔ یہ حقیقت ہے کہ گیہوں سے گیہوں پیدا ہوتا ہے اور جو سے جو۔ اس قاعدے کے مطابق اچھائی کا نتیجہ اچھا ہی نکلنا چاہیے اور برائی کا برا۔ گیہوں سے گیہوں پیدا ہوتا ہے اور جو سے جو۔ اس قاعدے کے مطابق اچھائی کا نتیجہ اچھا نکلنا چاہیے اور برائی کا برا نتیجہ نکلنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بسا اوقات ہر جگہ اور ہمیشہ لازمی طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہاں دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے بسا اوقات کہ مجرم بچ جاتا ہے اور بے قصور قید کر دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجرم کو اس کے جرم کی سزا اتنی نہیں ملتی ہے جتنا کہ بڑا اس کا جرم ہوتا ہے، اور جرم کی سزا بھگتنے سے پہلے ہی وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ حالانکہ قاعدہ تو یہی ہے کہ گیہوں سے گیہوں پیدا ہوتا ہے اور جو سے جو، تو اس قاعدے کے مطابق اچھائی کا نتیجہ اچھا نکلنا چاہیے اور برائی کا نتیجہ برا نکلنا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں بسا اوقات دنیا میں ہر جگہ اور ہمیشہ لازمی طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہاں دنیا میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجرم بچ جاتا ہے اور بے قصور قید کر دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجرم کو اس کے جرم کی سزا اتنی نہیں ملتی جتنا کہ اس کا جرم ہوتا ہے، اور جرم کی سزا بھگتنے سے پہلے ہی وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ تاریخ کے اندر ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں مجرم کو سزا دی گئی لیکن وہ سزا بھگتنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا یا وہ مر گیا۔ تو بہرحال سزا بھگتنے سے پہلے ہی وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ صورت حال عقلی طور پر یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا وجود میں آئے جہاں ہر انسان کی موجودہ زندگی کے ایک ایک فعل اور ایک ایک عمل کا
حساب کر کے عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کا مکمل اہتمام ہو۔ یہی وہ نقطہ ہے اور یہی وہ دلیل ہے جسے قرآن مختلف جگہوں پر اس عقیدے کو بیان کرنے کے لیے دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ صرف الفاظی بحث نہیں ہے بلکہ یہ وہی نقطہ ہے جسے قرآن مجید مختلف جگہوں پر ایمان بالآخرت کے عقیدے کو پیش کرنے کے لیے دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے، اور ایک شعور رکھنے والا انسان بالآخر اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے اور وہ بے اختیار پکار اٹھتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، تو پاک ہے، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ دیکھیے یہاں اس آیت میں عبس کا لفظ لایا گیا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یعنی آیت 115 میں عبس کا لفظ لایا گیا ہے، جس کا ایک مطلب تو یہ ہے کھیل کے طور پر، یعنی ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا، یعنی کھیل کے طور پر۔ عبث کا ایک مطلب تو یہ ہے کھیل کے طور پر، اس لحاظ سے اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بطور تفریح کے بنا دیا ہے، تمہارے پیدا کرنے کی کوئی غرض و غایت نہیں۔ عبث کے دوسرے معنی ہے کھیل کے لیے، ایک تو کھیل کے طور پر پہلا معنی، اور اس کے لحاظ سے جو مطلب تھا وہ رکھ دیا گیا، اور عبث کے دوسرے معنی کھیل کے لیے، اور اب مطلب یہ ہوگا کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ بس تم کھیل کود اور تفریح کے لیے پیدا کیے گئے ہو جن کا کبھی کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے؟ تو اس آیت میں جو عبث ہے دونوں معنی ہیں اس کے، ایک تو کھیل کے طور پر اور دوسرا کھیل کے لیے، تفریح کے لیے، کھیل کے طور پر۔ اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بطور تفریح بنا دیا ہے، تمہارے پیدا کرنے کی کوئی غرض و غایت نہیں؟ عبث کے دوسرے معنی کھیل کے لیے، اور اب مطلب یہ ہوگا کیا تم سمجھتے تھے کہ بس تم کھیل کود اور تفریح کے لیے پیدا کیے گئے ہو جن کا کبھی کوئی نتیجہ نکالنے والا نہیں ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ آیت 115 تھی، آگے چلتے ہیں آیت 116 کی طرف۔ فتعالی اللہ الملک الحق، تو بہت بلند بالا اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، تو بہت بلند و بالا ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، تو بہت بلند و بالا ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، یعنی اللہ اس کائنات کا خالق حقیقی بادشاہ ہے، وہ کل اختیارات کا مالک ہے، اور اللہ کی یہ حیثیت بھی سزا اور جزا میں انصاف کا تقاضا کرتی ہے۔ اب دیکھیے ہم دنیا ہی میں دیکھتے ہیں، دنیا کے بادشاہوں میں کوئی بھی ایسا بادشاہ نہیں ہے جو اپنے غداروں کو سزا نہ دے اور وفاداروں کو انعام سے نہ نوازے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ بادشاہ حقیقی یعنی اللہ کی ذات اپنے جانثاروں کی قدر نہ کرے اور ان کی قربانیوں کا صلہ نہ دے اور اپنے نافرمانوں اور باغیوں کو سزا نہ دے، بلکہ اللہ کی یہ حیثیت ہے فَمَن يَعْمَلْ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کو بھی اللہ سامنے لا دیں گے، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا اللہ اس کو لے آنے پر بھی قادر ہیں۔ آگے اسی آیت میں ہے لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت عزت والے عرش کا مالک ہے۔ لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت عزت والے عرش کا مالک ہے۔ اگلی آیت 117 ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور جو کوئی پکارے اللہ کے سوا کسی اور معبود کو لا برہان لہ بہ فإنما حسابہ عند ربہ، جس کے بارے میں اس کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ فإنما حسابہ عند ربہ،
تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کا حساب لیں گے۔ اور اس آیت 117 کا آخر ہے اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے کفر کرنے والے، ایسے کافر فلاح یعنی کامیابی نہیں پائیں گے۔ آگے چلتے ہیں آیت 118 کی طرف۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور دعا کیجئے کہ پروردگار تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت 118 ہے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور دعا کیجئے کہ اے پروردگار تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت یعنی 118 پر یہ سورہ المومنون مکمل ہوئی۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اس سورہ المومنون کو بھی ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔